بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گیا ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ دوبارہ 9 اپریل والی جو سچویشن ہے وہ بننے جا رہی ہے، جیسے راتوں کو عدالتوں کی بتیاں جلائی گئی تھیں اور عدالتیں کھولی گئی تھیں، معاملہ پھر وہیں جا پہنچا ہے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی جانب سے ایک درخواست دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس درخواست کا مقصد، عمران خان کی جو درخواست کا مقصد ہے وہ اسلام آباد میں ہیلی کاپٹر کو پریڈ گراؤنڈ استعمال کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے، کہ وہاں پر جو ہیلی پیڈ ہے اس کو ہیلی پیڈ جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے اجازت مانگی گئی ہے، اور راولپنڈی جلسے تک رسائی کے لیے اسلام آباد سے گزرنے کی اجازت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 26 نومبر کو راولپنڈی جلسے تک جانے کے لیے اسلام آباد سے گزرنے کے لیے اجازت دی جائے، عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو پریڈ گراؤنڈ استعمال کرنے کی اجازت بھی دی جائے، پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر کو لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت دی جائے، کارکنان کو ہراساں کرنے سے روکنے کے بھی احکامات جاری کیے جائیں، جو اسلام آباد کی کارکنان ہیں ان کو ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست کی گئی ہے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی درخواست تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد انتظامیہ ہمیں اجازت دے دھرنا یا احتجاج کرنے کی، تو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کو چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اپنا تگڑا جو 26 نومبر کو، کیونکہ جو اہم تعیناتی ہے وہ انہی دنوں میں ہی ہونی ہے، اور جو شہباز شریف ہیں وہ 24 سے ویسے بیرون ملک جا رہے ہیں، اور انہوں نے جمعرات کے دن ایک کابینہ کا اجلاس بھی بلایا اور آصف زرداری کی میٹنگ بھی جاری ہے شہباز شریف کے ساتھ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال تو عمران خان نے 26 نومبر کو راولپنڈی کا فیصلہ کیا، کیونکہ بہت بڑا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو عمران خان اپنا پرامن احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے، اور وہ ہے جنرل الیکشن کے لیے، کہ جانے والا آنے والا کوئی بھی پاکستان کو جنرل الیکشن دے، کیونکہ جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں یہ جو عمران خان جانا چاہتے ہیں لاہور سے راولپنڈی، تو وہ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں ہیلی کاپٹر کے لیے، اور پھر وہاں سے واپسی کے لیے بھی اجازت لینا چاہتے ہیں، تاکہ اسلام آباد پولیس کوئی رخنہ نہ ڈالے اور اسلام آباد پولیس کچھ اس طرح کا معاملہ نہ کرے۔ جبکہ دوسری طرف جو ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے، اور یہ اجلاس وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا گیا ہے، اسلام آباد میں بڑی ہلچل ہے شہر اقتدار میں، اور جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے نئی سے نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور اب شہباز شریف نے یہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس جمعرات کو طلب کیا ہے۔ جمعرات کو ہی شہباز شریف نے ترکی چلے جانا ہے 3 روزہ دورے پر۔ اب یہ جو 3 روزہ دورہ ہے اس کے پیچھے بڑی چیزیں ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا اس موقع پر ترکی دورہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر شہباز شریف کو جو وہ کچھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر تو ان کو وہ ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے دیا گیا تو پھر تو شاید ترکی کا دورہ بھی کینسل ہو سکتا ہے، یا وہ جائیں اپنی یہاں پہ تعیناتی وغیرہ کے معاملات کو حل کر کے وہ جائیں اور ترکی کا دورہ کر کے واپس آ جائیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر معاملات 26 کے بعد چلے گئے اور جو 28 اکتوبر کی سمری کا معاملہ ہے وہ معاملات چلے گئے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ پھر وہ شہباز شریف بھی وہیں سے لمبے ٹور کے لیے چلے جائیں اور وہ بھی سیر سپاٹے پر چلے جائیں، اور کیونکہ شہنشاہوں کا خاندان ہے اور سیر سپاٹے کر سکتا ہے، اور وہ سیر سپاٹے کے لیے چلے جائیں۔ اب جمعرات کو یہ خصوصی اجلاس ہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور صبح 9 بجے یہ اجلاس بلایا گیا ہے، جمعرات کی صبح 9 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اسی دن جو کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی دن تعیناتی کے حوالے سے اعلان ہو سکتا ہے شہباز شریف کی جانب سے، اور اس کے بعد پھر وہ 2 روزہ 24 نومبر کو 2 روزہ دورہ پر وہ ترکی چلے جائیں گے، اور ان کے ساتھ وزیر دفاع بھی اور باقی لوگ بھی چلے جائیں گے، اور اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا وہ 26 نومبر کو ان کی واپسی ہے کہ 26 نومبر کو آ کے جو ہے وہ پروسیس کو آگے چلائیں، یا پھر وہ 24 نومبر کو سمری منظور کر کے یا اس کی فائنل اپروول کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دیں۔ اب شہباز شریف کو اس بات کا علم ہے
کہ اگر جو سمری ہے وہ جی ایچ کیو سے نہیں آتی، ہمیشہ نام جی ایچ کیو سے آتے ہیں وزارت دفاع کو، وزارت دفاع۔ اب وزارت دفاع کے دفتر کو آپ یہ ذہن نشین کر لیں، وہ ایک ڈاک آفس ہے۔ اب اس کا پوسٹ آفس کے علاوہ اس کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا کام ہے جی ایچ کیو سے جو ڈاکومنٹ آئے گا، جو سمری آئے گی، وہ آگے وزیر اعظم ہاؤس میں بھجوا دے گا۔ وزیر اعظم 4-5 نام آتے ہیں، ان میں سے مشاورت بھی کریں گے، جو موجودہ آرمی چیف ہیں قمر باجوہ، ان کے ساتھ مشاورت بھی کریں گے، اور ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ مزید نام بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ بھی اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس کہ وہ مزید نام مانگ سکتے ہیں، اس میں سے کسی ایک کو منظور کر کے وہ صدر پاکستان کے پاس بھجوا دیں گے۔ فائنل جو اتھارٹی ہے صدر پاکستان ہے۔ اب اگر تو جس بندے نے ریٹائر ہونا ہے اور اس کی اس کا جو معاملہ ہے، اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، تعیناتی نہیں ہوتی، اور اس کی سمری پینڈنگ ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا قانونی ایک کھلواڑ ہو جائے گا۔ اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے پہلے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے ایک فل بینچ بنا دیا تھا، 3 دن معاملہ چلتا رہا، اور پھر جو چیزیں پہلے ثوابدیدی اختیارات ہے، پھر اس کو ترمیم کر کے وہ ایکسٹینشن قانونی بنا دی گئی تھی، اور یہ پورا ایک معاملہ سامنے آیا تھا۔ اور اس وقت جو فروغ نسیم تھے، انہوں نے باقاعدہ وزارت قانون سے استعفیٰ دے کے کیس لڑا تھا قمر باجوہ صاحب کا، اور پھر اس طریقے سے جو اپروول ہے وہ آگے گئی تھی اور ایکسٹینشن جو ہے وہ آگے بڑھی تھی۔ اب یہاں بھی جو معاملات ہیں بالکل ویسے ہی ہیں۔ شہباز شریف نے جمعرات کی صبح 9 بجے جو اجلاس بلایا ہے، دوسری طرف شہباز شریف کے پاس پہنچ گئے ہیں جو آصف زرداری۔ آصف زرداری اس سارے معاملے میں خاموش ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں، آصف زرداری کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہم نے جو چوری کی ہے ہمیں سندھ دیے رکھا جائے، میرے بیٹے کو جیسا وزیر خارجہ کا عہدہ ہے، اگلی دفعہ ہو سکے تو وزیر اعظم بنا دیں۔ ان کی یہ خواہش ہے، سندھ کا صوبہ ہمیں دیے، ہمارے پاس رہنا چاہیے، اور ہم نے جو چوری کی ہے ہمارے خلاف کوئی کیس نہ بنے۔ یہ آصف زرداری کی معصومانہ خواہشیں ہیں کہ جی میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ وہ جتنی شہباز شریف کیا، مریم نواز کیا، بلاول زرداری جو بوٹ پالش کریں گے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہوگی۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ بھٹوازم پہلے ختم ہو چکا ہے، تو اب بلاول زرداری اس عہدے کے لیے، بوٹ پالش کے لیے سب سے فٹ پلیئر ہے، کیونکہ عوام میں تو دیکھیں نا، عوام میں تو سوائے عمران خان کے ووٹوں کے اور کوئی نہیں ہے کہ جو عوام کے ووٹ لے کے آ جائے گا۔ بلاول زرداری تو اگر سندھ سے باہر کوئی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو بھلے جتنا بھی ان کا سٹرونگ کوئی حلقہ ہو، یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، تو وہ کیا وزیر اعظم بنیں گے؟ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ چور دروازے سے آئیں، اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ سندھ ہمارے پاس رہے۔ عمران خان جو سندھ فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ میں سندھ میں جاؤں گا اور سندھ کے عوام کو بھی میں زرداری ازم سے دور کروں گا، وہ بھی نہ ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عمران خان سے نہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، عمران خان نہیں ہونا چاہیے۔ شہباز شریف ان کو، نواز شریف بھی منظور ہے، فضل الرحمان بھی منظور ہے، عمران خان منظور نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ کمپرومائز چوروں کے ساتھ نہیں کرتا۔ آصف زرداری کی یہ خواہش ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں دھیمے سے نا، آپ کو ایسا معاملہ نہ بنے کہ جس سے عمران خان کو فائدہ ہو جائے، ہم اپنے معاملات تسلی سے ان کی مان لیتے ہیں، کچھ نہیں ہے، اپنے معاملات سیدھے رکھیں۔ نواز شریف جو ہے وہ کیونکہ سعودی عرب زیادہ رہا ہے، تو وہ ایک بادشاہانہ سوچ ہے، وہ چاہتا ہے مجھے صدر بنا دیا جائے، میری بیٹی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور سارے اختیارات میرے پاس ہوں، اور یہ تمام پنجاب پولیس کی طرح میری خدمت کریں۔ یہ ان کی مقاصد یا ان کی سوچ ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کیوں گیا ہے معاملہ، اور اسی مقصد کے لیے شہباز شریف کے پاس آصف زرداری پہنچے ہیں کہ وہ آپ کسی طریقے سے اپنے بھائی کو منائیں۔ اگر آپ کا بھائی نہیں بھی مانتا تو وزیر اعظم آپ ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ایک دفعہ فیصلہ کر جائیں، بعد میں دیکھی جائے گی، نواز شریف کو راضی کر لیں گے۔ یہ بھی ان کا مقصد ہے کہ آپ اس معاملے کو خراب نہ ہونے دیں۔ خراب ہوگا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان عوام کی طاقت پہلے ہے، اگر دوسری طاقت بھی ساتھ شامل ہو گئی تو ان کا کیا بنے گا، یہ خوف زدہ ہیں۔ فضل الرحمان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اور آصف زرداری کو بھی۔ اب ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ یہ ویسی پٹیشن ہے جب 9 اپریل کی رات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور جس کے اوپر پھر جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اس رات عدالت نہ کھلتی تو دوبارہ مارشل لا لگ سکتا تھا، اس طرح کی سچویشن ہو سکتی تھی جو مشرف دور میں ہوئی تھی۔ یہ الفاظ تھے اطہر من اللہ صاحب کے۔
اب دوبارہ یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست کے پیچھے یہ ایڈوکیٹ طالب حسین ہے، یہ چند ایک ہائی کورٹس میں اس طرح کے اور سپریم کورٹ میں انہوں نے خاص طرح کے جن سے درخواستیں دلوانی ہوتی ہیں وہ بھی ان کا سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ سینئر ترین آرمی افیسر کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا جائے، یہ ہماری استدعا ہے۔ طالب حسین ایڈوکیٹ نے یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جی جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے آپ حل کر دیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے پاس۔ پہلے آپ نے ایکسٹینشن کا مسئلہ حل کر دیا کہ جی کر سکتے ہیں، پہلے جو ایمبیگوئٹی تھی آپ نے وہ کلیئر کر دی کہ ٹھیک ہے جی آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو بھی آپ ایک ججمنٹ دے کے حل کر دیں کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی وہی ہوگی جو اور اس میں ثوابدیدی اختیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس پر شہباز شریف کو تکلیف ہے کہ جی میرا ثوابدیدی اختیار ہے، میں اپنی مرضی کا بندہ چنوں گا، اور جس پر سراج الحق نے بات کی، اور سراج الحق کی بات پر پھر عرفان صدیقی نے بیک وقت 4 اخباروں میں اس کا کالم آیا کہ نہیں جی سینیورٹی نہیں، صرف اور صرف اچھا ججز کی باری یہ کہتے ہیں سینیورٹی، یہاں کہتے ہیں جی کہ اس کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ پاکستان آرمی دنیا میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ سے مہربانی کر کے آپ ایک فل بینچ بنائیں اور فل بینچ اس بات کو دیکھے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ سینیورٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ جو جب قمر باجوہ نے 28 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، اس کے بعد جو بھی ہوگا سینئر وہ آرمی چیف بن جائے گا۔ اب اس کے لیے سینیورٹی کے اصول کے لیے ضروری ہے کہ قمر باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو سینئر ہوگا وہ سینیورٹی آئے گی۔ یہ سینیورٹی اصول میں یہ نہیں ہے کہ جس نے 28 کو ریٹائر ہونا ہے آپ اس کو 24 کو کر دیں اور 26 نومبر والے کو نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سینیورٹی کا اصول لکھا پڑا ہے کہ جس دن جو 28 نومبر کو ریٹائر ہوگا اس وقت جو سینئر ہوگا وہ آئے گا بطور آرمی چیف۔ تو یہ اس مقصد کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس حالات سے، اور آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ ہماری کیونکہ آئین اور قانون اور عوام کی فلاح و بہبود اور بنیادی حقوق کے لیے بہت زیادہ، ہماری جو آنریبل عدالتیں ہیں وہ ان چیزوں کو، جیسے 9 اپریل کو کھلی تھی، جیسے 7 اپریل کو فیصلے آئے تھے، تو ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ اس پر کہ اگر اس طرح کی کوئی شہباز شریف نے کوئی بغیر سمری کے منظوری کرنے کا سوچا بھی تو اس معاملے پر پھر عدالتیں کھل جائیں گی اور معاملہ ایسے ہی چلا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔